نیچے پکے گا، جتنا اس سے عمران خان کو ایک تو سیاسی فائدہ ڈیفینیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ ان کا ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے، موجودہ حکومت کے خلاف اور زیادہ نفرت بڑھ رہی ہے اور غم و غصہ بڑھ رہا ہے اور سیاسی طور پر موجودہ حکومت کو نقصان ہو رہا ہے۔ دوسرا عمران خان اس کے ذریعے یہ کر رہے ہیں کہ جتنا عوام میں لاوا پکے گا، غم و غصہ بڑھے گا، اس کا براہ راست دباؤ اسٹیبلشمنٹ پر آئے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو الٹیمیٹلی نیوٹرل ہونا پڑے گا، اور اسٹیبلشمنٹ جس دن نیوٹرل ہوئی اس دن یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ اس دن پھر کوئی سیکٹر کمانڈر فون کر کے اور ان کی اسکیمیں نہیں ڈلوائے گا۔ آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ان کے اتحادی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے ایک میری اسکیم تھی وہ یہ نہیں ڈال رہے تھے، سب کو کہہ کے دیکھ لیا، وزیر اعظم بھی بے بس تھے، فلاں بھی بے بس تھا، فلاں بھی بے بس تھا، الٹیمیٹلی میں نے ایک سیکٹر کمانڈر کو کہا اور سیکٹر کمانڈر نے فون کیا تو میری اسکیم ڈل گئی۔ اب بات یہ ہے اس سیکٹر کمانڈر کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو وہ کیسے ایک سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ شہباز شریف کے ایک اتحادی کی اسکیمیں ڈلوا رہا تھا کہ اس کی اسکیمیں ڈالو ورنہ حکومت چھوڑ جائے گا، تو اٹس مین کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ہی اس کی اسکیمیں وہ ڈلوائیں۔ اور اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے بیانات آپ کے سامنے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی یہ سارا کچھ کروایا اور اب پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، کہ عمران خان کو نکالنا تھا، ان کو لانا تھا اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ اب اس ساری صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی ہے تو جتنا اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھے گا اتنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوگی الٹیمیٹلی نیوٹرل ہونے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ اپنے ہاتھ کھڑے کر دے گی جب حد سے زیادہ عوامی دباؤ بڑھ جائے گا۔ دوسرا عمران خان نے ساتھ کیا کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے جو مارچ اور یہ ساری چیزیں شروع کی ہیں، ساتھ ہی عمران خان نے یہ کیا ہے کل جو وائٹ پیپر جاری کیا اس کے اوپر کل حکومت بہت ایکٹیو تھی کہ ٹاک شوز میں زیادہ بات نہ ہو، میڈیا پہ زیادہ اس کی کوریج نہ ہو، لیکن وہ کیونکہ ریٹرن چیزیں ہیں وہ سارے اب آپ دیکھیں گے وہ ایک نیا ایک سلسلہ، کیونکہ پہلے تو عوام کو تو نظر آ رہا ہے کیا ہوا ہے، لیکن جب فیکٹس اینڈ فگرز آئے، ایک سائڈ پہ کالم بنا ہوا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں کس چیز کی کیا قیمت تھی، دوسری سائڈ پہ اب ان کے دور میں مہنگائی چیزیں، اس سے بھی ایک جب عوام کے سامنے چیز آتی ہے کہ ہاں یار وہ کہ عوام سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو خریدنے جاتا ہے اور جو اس وقت اس سارے کرائسس کو فیس کر رہا ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اتنی بدترین لوڈ شیڈنگ، میں تو مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ بھئی اگر سردیوں میں یہ حالات ہیں تو گرمیوں میں کیا ہوگا؟ یہ حکومت گرمیوں میں کیا کرے گی جو سردیوں میں یہ حالت کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ ادھر سے دیکھیں کہ جناب ہمارے جس طرح سے ریزرو ہمارے گر رہے ہیں، یہ ساری صورتحال، تو اس ساری صورتحال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر عمران خان اب یہ چیزیں، کیونکہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ عمران خان کے پاس اب کوئی کارڈ نہیں، عمران خان نے ایک اور ہی کارڈ کھیلا ہے کہ انہوں نے عوام میں ایک نئی لہر اور براہ راست مہنگائی کے نام سے، یہ عمران خان اقتدار سے نکلنے کے بعد پہلی بار یہ ہوا ہے کہ پچھلے ہفتے میں کہ مہنگائی کے اوپر انہوں نے ریلیاں شروع کروائی ہیں، وائٹ پیپر جاری کرنے شروع کیے ہیں، اب اگلا وائٹ پیپر اور بھی وائٹ پیپر آ رہے ہیں انرجی کرائسس کے اوپر، پھر اسی طرح سے آگے چل کے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر، اور جو ان کی جو کرپشن، کوئی جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ 14-15 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ وائٹ پیپر جاری کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور بھی انہوں نے پلان بنایا ہے، ایک اور جو پلان بنایا ہے وہ کیونکہ ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ، کیونکہ مجھے وہ اس لیے میرے نالج میں ہے کہ مجھ سے کسی نے اس معاملے میں، کیونکہ کورس ریلیٹڈ اس میں کچھ چیزیں تھیں تو انہوں نے مشاورت کی، مجھ سے پوچھا، تو اب وہ مناسب نہیں ہے کہ انہوں نے، کیونکہ مجھ سے ایک وکیل صاحب تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں کچھ چیزیں بتائیں، تو میں نے ان کو وہ بتائیں، تو اب یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف نے ابھی اناؤنس نہیں کیا، اور وہ بات بھی مجھ سے وکیل صاحب نے ویسے ہی جو ہمارا ایک تعلق ہے ان وکیل صاحب کے ساتھ، انہوں نے کیونکہ مجھ سے پوچھا تو وہ مناسب نہیں کہ میں ابھی بتا دوں، لیکن ایک اور چیز بھی وہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہوگی، بڑی زبردست ہوگی اور بڑی اس حکومت کے لیے بڑی وہ ایک مشکلات سے دوچار کرے گی وہ چیز بھی ان کو۔ تو عمران خان یہ نہیں ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں اور تھک گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، وہ ہر ہفتے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں اچھا اب یہ نہیں ہوا اور کیا کرنا چاہیے، مختلف لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر چیزیں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ تو اب ایک اور چیز بھی وہ ہفتے 10 دن میں کرنے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ جو ریلیز ہیں، یہ جو سارا کچھ اس سارے میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اب مہنگائی کے نام کے اوپر ریلیز ہوں گی، اور ساتھ ہی یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو تاجر تنظیمیں ہیں، جو مختلف طرح کی جو ٹریڈ یونینز ہیں، ان سب کے ساتھ بھی ملاقاتیں شروع کر رہے ہیں، ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے اس سارے دباؤ کو بڑھانا، سوشل میڈیا عوام میں، کیونکہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس رپورٹس درست جا رہی ہیں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اب یہ ہے کہ اب جیسے ہر ہمارا ادارہ سارے ہمارے جیسے ہی ہیں نا، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہمارے ہی طرح کے لوگ ہیں نا، مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے بھی، تو ہمارے ہاں کیونکہ ہم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سے اوپر جو بیٹھا ہوتا ہے اگر ہمیں یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سننا چاہتا تو ہم وہ بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اب یہ ہے کہ اگر تو انٹیلیجنس رپورٹس درست نیچے سے بن کے جا رہی ہیں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اوپر تک یہ رپورٹ نہ جاری ہو کہ اس وقت
جو غم و غصہ ہے وہ حکومت کے خلاف اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، کیونکہ یہ بات عوام میں اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو نکالا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مسلط رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے جتنا دباؤ عوام میں بڑھے گا وہ ڈائریکٹ اوپر تک، ظاہر ہے کتنے ایک ونگ جو ہیں وہ غلط رپورٹ دیں گے، الٹیمیٹلی کبھی تو یہ لابا پھٹے گا نا، چیزیں جائیں گی۔ اور ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ تھک جائے گی ہر چیز کو مینیج کر کر کے کہ یہ بھی ان کے لیے نہ ہونے دو، یہ بھی ان کے خلاف نہ ہونے دو، اس کو بھی ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو، اس کو بھی رکھو، یہ بھی نہ گرنے دو، وہ بھی نہ گرنے دو۔ ایک ایسے حالات میں جب آگے اسٹیبلشمنٹ نے خود دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، اس میں آخر کون کون سی چیز ہے شریف خاندان کی اور پی ڈی ایم کی اور اس مسلح شدہ ٹولے کی جس کو اسٹیبلشمنٹ مینیج کرے گی؟ الٹیمیٹلی وہ بھی تھک جائیں گے، اور جس دن تھک کر، مجبور ہو کر، یا ملک کا سوچتے ہوئے جس دن وہ واقعی نیوٹرل ہو جائیں گے، اس دن آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف کی حکومت کا دھڑن تختہ ہوگا اور عمران خان اب اسی جانب بڑھ رہے ہیں کہ اب وہ ایک نئے انداز سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں، وائٹ پیپرز کی صورت میں، مہنگائی کے اوپر ریلیز کی صورت میں، اور ایک جو نیا ان کا پلان ایک اور آ رہا ہے اس کی صورت میں۔ مقصد یہی ہے کہ جتنا عوامی دباؤ آپ بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کریں نیوٹرل ہونے پر، اس حکومت کے سے پیچھے ہٹنے پر، اور یہ بوٹ کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہے، جس دن بوٹ کھینچ لیا گیا اس دن یہ ساری عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال، عمران خان کے مخالفین یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ہاتھ خالی ہیں، کوئی کارڈ ان کے پاس نہیں بچا، ان کے پاس ابھی بہت کارڈز ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 جنوری کا آغاز ہو گیا، یعنی بدھ کے دن کا، لیکن بات کریں گے کہ پچھلے 3-4 روز میں عمران خان صاحب نے ایک نئی حکمت عملی جو ہے اس پر عمل درآمد شروع کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب 26 نومبر کو اسلام آباد کی طرف راولپنڈی میں اپنا ختم کیا تھا جو ان کا حقیقی آزادی مارچ تھا، جس کے سلسلے میں ان کا آخری جو پڑاؤ تھا وہ راولپنڈی میں تھا، مری روڈ پر، وہاں پر عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے، پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کو۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کہا یہ گیا اور پورے پورے پروگرام ہوئے، حکومتی شخصیات نے یہ کہا، حکومت کے حامی میڈیا نے یہ کہا کہ عمران خان کے پاس اب کوئی کارڈ نہیں رہ گیا، عمران خان اپنے تمام کارڈ کھیل بیٹھے ہیں، اب عمران خان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آرمی چیف کی تقرری وہ چاہتے تھے کہ یہ حکومت نہ کرے، وہ بھی اس نے کر لی، وہ چاہتے تھے کچھ اور چیزیں چاہتے تھے، وہ بھی نہیں ہوئی، تو اب عمران خان کے پاس کوئی کارڈ نہیں بچا۔ لیکن پچھلے 3-4 روز میں عمران خان نے ایک نئے پلان پر کام شروع کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک اور ایک منصوبہ ہے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھانے کا، اور اس میں اگر عمران خان نے اس کو پراپر ایگزیکیوٹ کر لیا اور بہتر انداز میں ایگزیکیوٹ کر لیا تو اس میں وہ کافی حد تک دباؤ بڑھانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے براہ راست یہ نعرے لگا رہے تھے کہ الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ، معاشی حالات یہ ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ساری باتیں کر رہے تھے، لیکن عام آدمی جو کنیکٹ ہوتا ہے جب آپ عام آدمی کے ایشوز کی بات کرتے ہیں، جب آپ ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ انڈے جو ہیں اتنی روپے درجن ہو گئے ہیں، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے، گندم اتنی مہنگی ہو گئی ہے، بجلی کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے، گیس کا بحران ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، عام آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں یار یہ میری بات ہو رہی ہے، اور یہ بات اس وقت بڑی واضح ہے کہ عوام میں جتنا بھی دباؤ بڑھے گا تو وہ حکومت کے اوپر نہیں بڑھے گا، عوام میں جتنی نفرت بڑھے گی اس کا اثر حکومت پر نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ جو حکومت ہے یہ ان کا تو سب کو پتہ ہے نا، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ کیوں آئے، یہ اپنی کرپشن لوٹ مار کے لیے آئے، یہ اپنی کرپشن لوٹ مار کو ختم کروانے کے لیے آئے، یہ اپنے نیب کیسز ختم کروانے کے لیے آئے، یہ اس سارے جو ان کا این آر او، یہ سارے معاملات ان کے تھے، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کرنے آئے، ای وی ایم ختم کرنے کے لیے آئے، سارے وہ کام جن کے ذریعے ہر وہ کام جس سے موجودہ نظام کو خطرہ ہو سکتا تھا، موجودہ نظام کے بینیفیشریز کو خطرہ ہو سکتا تھا، وہ سب چیزیں جو ہے وہ ختم کر دی گئیں، اور ان کے جن میں ان کو جیل ہو سکتی تھی، جن میں ان کو حرام کا پیسہ جو تھا، جو چوری ڈکیتی لوٹ مار تھی وہ واپس کرنی پڑتی، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم کر دی ہیں۔ اب ان سے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو لائی، اور ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ جب تک اس حکومت کو چلاتی رہے گی، یہ حکومت چلتی رہے گی، یہ حکومت کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جس دن اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی، جس دن اسٹیبلشمنٹ اتنا کہہ دے گی ایم کیو ایم کو کہ اب آپ آزاد ہیں، اب آپ آزاد ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے آزاد فیصلہ کریں، تو اس دن ایم کیو ایم الگ ہوگی، اور اس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ دھڑام سے یہ حکومت گر جائے گی، ایم کیو ایم اور باپ دونوں الگ ہو جائیں گے، اور اس دن یہ حکومت جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ چلی جائے گی۔ اور اس سارے سینیریو میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا ابھی تک جو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پچھلا سیٹ اپ موجود ہے،
اور وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جو نئے آئے سید عاصم منیر صاحب ان کے آنے کے بعد وہ شدت نہیں ہے ہمارے خلاف، لیکن ابھی سیٹ اپ جو ہے وہ سارے کا سارا وہ پرانا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا عوام میں غم و غصہ بڑھے گا، کیونکہ مایوسی تو عوام میں بہت زیادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ جو ریئیکشن عوام کا ہونا چاہیے کہ سڑک پر آئیں یا پروٹیسٹ کریں، یہ نہیں ہے کہ سڑکیں بند کریں، ایک نکل کے آپ پروٹیسٹ بھی تو کرتے ہیں نا، سڑک بند کرنا کوئی حل نہیں ہے، لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پہلے ہی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لیکن جب کوئی لوگ آگے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کریں گے، جب اس حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی تو پھر ظاہر ہے تھوڑا-سا ایک چیز نظر آئے گی، کہ گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر تو اس سے تو اس حکومت کو اثر نہیں ہو رہا، لیکن اب جب عمران خان نے 2 چیزیں کی ہیں، ایک عمران خان نے یہ کیا ہے کہ وہ جو پہلے ریلیز کر رہے تھے کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ، اب وہ براہ راست اس کو مہنگائی مارچ اور مہنگائی کے اوپر اس کو ٹارگٹ کر کے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے، یہ جتنا لاوا